جب آپ مضبوط ہوں تو کمزور نظر آئیں، اور جب کمزور ہوں تو مضبوط نظر آئیں۔ 100 لڑائیوں میں 100 فتوحات حاصل کرنا مہارت نہیں، بلکہ بغیر لڑے دشمن کو زیر کرنا مہارت کا کمال ہے۔ جس آدمی کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ شخص قابل بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کی تدبیریں رات کی تاریکی کی طرح تیز اور ناقابل تسخیر ہوں، اور جب آپ حرکت کریں تو بادل کی گرج کی طرح جائیں۔ آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو بھی جانتے ہیں، تو آپ کو 100 لڑائیوں کے نتیجے کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ فاتح جنگجو پہلے جیتتے ہیں پھر جنگ میں جاتے ہیں، جبکہ شکست خوردہ جنگجو پہلے جنگ میں جاتے ہیں اور پھر جیتنا چاہتے ہیں۔ اپنے دشمن کو جاننے کے لیے پہلے آپ کو اپنا دشمن بننا چاہیے۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی قوم نے طویل جنگ سے کوئی فائدہ اٹھایا ہو۔ بے شکل ہونے تک بھی انتہائی لطیف بنے اور بے آواز ہونے تک بھی پراسرار رہیں۔ ہوا کی طرح تیزی سے حرکت کرو اور پہاڑ کی طرح خاموش رہو۔ اپنے آپ کو کسی سرگرمی میں مشغول کریں اور اپنے کام کے کچھ اصول سیکھیں تاکہ آپ کو کمزور مقامات کا پتہ چل سکے۔ اگر ہمارا دماغ کسی کام پر آمادہ ہو تو ہمارا جسم بہت سی چیزوں کے بغیر بھی چلتا رہتا ہے۔ حملہ دفاع کا راز ہے اور دفاع حملے کی منصوبہ بندی ہے۔ بڑے نتیجے چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ حتمی فضیلت ہر جنگ جیتنے میں نہیں، بلکہ بغیر لڑے دشمن کو شکست دینے میں ہے۔ اگر آپ خود کو اور اپنے دشمن کو نظر انداز کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو اپنے دشمن سے خطرہ لاحق ہوگا۔ اس وقت تک کوئی ایسا فعل سر انجام نہ دیں جب تک آپ کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے۔ اگر آپ ایک ہی جگہ پر اپنی جسمانی اور ذہنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو آپ اس عمل سے کمزور ہو سکتے ہیں۔ وہ دشمن جو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے یقینی طور پر آپ کا دوست ہوگا۔ خرابی تربیت سے، خوف ہمت سے، اور کمزوری طاقت سے آئی ہے۔ جس طرح پانی کوئی مستقل شکل نہیں رکھتا، اسی طرح جنگ میں بھی کوئی مستقل حالات نہیں ہوتے۔ عام طور پر زندگی میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اعلیٰ اور کم تر دونوں قوتوں کو سنبھالنا جانتے ہیں۔ حکمت عملی بنانے میں سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ اپنے رازوں کو راز رکھا جائے۔ حکمت عملی کے بغیر اپنے حربوں کا استعمال فتح کی جانب سست ترین راستہ ہے۔ کامیابی کا راز تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ناکامی کا راز دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ دوسرے لوگوں سے یہ توقع کرنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو اتنی عزت دیں گے جتنا کہ آپ ان کو عزت دیتے ہیں۔ یہ سمجھنے میں کافی وقت لگتا ہے کہ آپ کتنے دکھی ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ وقت لگتا ہے یہ سمجھنے میں کہ دکھی ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں برا وقت آتا ہے، لیکن یہ آپ کو اچھے وقت کی طرف لے کر جائے گا، اور آپ کو اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ خود کو جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، تب آپ کو دوسری چیزیں پریشان نہیں کرتی۔ کبھی بھی اتنا زیادہ مہربان نہ بنو کہ ہوشیار بننا ہی بھول جاؤ، اور کبھی بھی اتنے ہوشیار مت بنو کہ مہربان بننا ہی بھول جاؤ۔ اگر اختتام پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس چیز کا خاتمہ ہو چکا، اور اگر کچھ بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ ابھی اختتام نہیں آیا۔ آپ لوگوں کو بدل نہیں سکتے، اور اگر آپ اس کی کوشش کرتے ہیں
تو یہ بھی بدتمیزی ہوگی۔ ہر کسی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ اعتماد کمایا جاتا ہے، نہ کہ شروع سے ہی دوسروں کو دیا جائے۔ وہ کام جس کو کرنے میں آپ سے بہت غلطیاں ہوئیں، اس کام کے بھروسے پر اس لیے نہ رہیں کہ آپ نے وہ کام کرنے میں بہت وقت صرف کیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ عام طور پر آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہر کسی کے لیے دستیاب رکھنا آپ کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن میں کسی بھی مقصد کو متعین کر لیں تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس کی سادگی حیرت انگیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ تمام چیزوں کا انتخاب صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے ارد گرد گرتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ان ٹکڑوں کو اٹھانا ہے اور آگے چلتے رہنا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو اہمیت دیں۔ آپ چاہے کتنے ہی اچھے انسان کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی کی کہانی میں آپ برے ہی ہوتے ہیں۔ اچھے دنوں کا انتظار کرنا اور اس کے لیے کچھ نہ کرنا بس اسٹاپ پر ٹرین کا انتظار کرنے کے مترادف ہے۔ زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے مسائل کا آنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو وہی مل جاتا جو آپ چاہتے ہیں تو پھر زندگی جینے کا کیا فائدہ؟